اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی رزق میں اضافے کے لیے کوئی آسان سا عمل بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ رزق میں اضافے کے لیے آسان سا عمل، بہت ہی آسان سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے نئے آنے والے جو سبسکرائبر ہیں ان کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، یعنی ویورز کو، اور ان سے کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے سبسکرائبر بھی بن جائیے، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے تمام سبسکرائبر سے ریکویسٹ ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو ویورز، آج کا جو وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، بہت ہی آسان، اللہ کے ایک نام کا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنی روزی ہو جائے گی اور اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ لوگ جھولی تنگ پڑ جائے گی، لیکن رزق ختم نہیں ہوگا۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، یقین رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے، اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے جس سے رزق میں برکت اڑ جاتی ہے، کیونکہ رزق تو ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، تو لگتا ہے جیسے آپ اتنا کچھ آپ کو مل بھی رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے ہے ہی کچھ نہیں، ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو رزق میں برکت بھی ضروری ہے، تو رزق میں برکت کے لیے آپ اپنے اعمال کی طرف بھی دھیان دیا کریں کہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وظیفہ کرنے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، اور نماز کا پابند ویسے بھی ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے، درود شریف کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلے آہستہ آہستہ شروع کریں، جو لوگ فرسٹ ٹائم پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ایک دم سے زیادہ نہیں پڑھ پاتے، تو جتنا بھی آپ سے ایک دن میں پڑھا جاتا ہے آپ تھوڑا 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 کر کے بڑھاتے جائیں، اور پھر آپ کی روٹین بن جائے گی۔ اور استغفار کا میں ہر ویڈیو میں لازمی کہتی ہوں، سب کا ہی کہتی ہوں، اور استغفار کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 1000 بار ضرور استغفار کا کوئی بھی کلمہ، آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کون سا آپ کو آتا ہے اچھے طریقے سے، وہ آپ کم از کم ایک نشست پر بیٹھ کر رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں اور پھر پڑھیں، اور 1000 بار پڑھ کے تو پھر سو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے لیے اجازت لینے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، بالکل اجازت عام ہے، کوئی بھی آسانی سے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ آپ ٹائم فکس کر لیں کہ آپ نے کس نماز کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر روزانہ آپ اس نماز کے ساتھ عادت بنا لیں اور پھر چھوڑیں نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جاری رکھیں، کیونکہ رزق میں برکت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، تو اس عمل کو بھی ہمیشہ جاری رکھیں۔ اور دوسری بات میں بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی بھی دوسرا وظیفہ کسی اور مقصد کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں، رزق کے لیے کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کوئی بھی دوسرے مقصد کے لیے کوئی بھی دوسرا وظیفہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک نماز جون سی بھی، آپ 5 نمازوں میں سے جس کے ساتھ بھی کرنا چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر تہجد کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے نیت کر لیجئے، جو بھی نماز آپ نے ادا کی ہے، آپ اس کو اس نماز کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پہلے نیت کر لینی کہ آپ رزق کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، رزق میں برکت کے لیے آپ اس عمل کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ آج سے میں یہ عمل رزق کے لیے روزانہ کروں گی یا کروں گا، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فکس کر لینا ہے کہ آپ نے اسی نماز کے ساتھ اس عمل کو ڈیلی کرنا ہے۔ لیکن اگر کبھی آپ کا چھوٹ بھی جائے کہ ایک نماز کے ساتھ آپ بھول گئے ہیں، یا آپ کو ٹائم نہیں ملا، یا کہیں گئے ہوئے آپ، تو پھر آپ اسے کسی دوسری نماز کے ساتھ بھی اس دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو روٹین آپ نے سیٹ کر لی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ روزانہ پھر اسی ٹائم پر اس عمل کو کیا جائے، 1-2 دن کی چھوٹ ہو بھی سکتی ہے۔ تو آپ نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا وہابو اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ 3 بار یا 5 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 3 بار یا 5 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ رزق میں اضافے کی دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسم نام یا وہابو
اس کو آپ نے 3 تسمیہ یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس اللہ کے اس نام یا وہابو کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 300 بار آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اینڈ پہ آپ نے پھر 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں 5 بار پڑھا تھا تو 5 بار پڑھیں، اینڈ پر بھی اگر شروع میں 3 بار پڑھا ہے تو اینڈ پر بھی 3 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنے رزق میں اضافے کے لیے اور اس میں رزق میں برکت کے لیے اپنے رب سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آپ کا یہ 1 دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کو میں نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ جاری رکھیں، کیونکہ رزق میں اضافے کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس عمل کو بھی ہمیشہ جاری رکھیں۔ مشکل بھی نہیں ہے، صرف 5-6 منٹ لگیں گے آپ کے، 5 سے 6 منٹوں میں آپ یہ 3 تسبیحاں کمپلیٹ کر لیں گے۔ کیا مشکل ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس عمل کی روٹین بنا سکتے ہیں، آپ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اگر تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر تہجد کی عادی ہیں تو اس ٹائم بھی پڑھ لیں، آپ جس ٹائم پہ بے شک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کے 5-6 منٹ لگیں گے اور آپ کا یہ عمل ہو جائے گا، اور رزق میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور آپ سے یہ ضرور کہوں گی جاتے جاتے کہ آپ لوگ تمام امت مسلمہ کے لیے، دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، سب کے لیے دعا کیا کریں، سب کی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک کسی کی دعا کو کسی کے لیے قبول کر سکتے ہیں، وہ رب ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ اپنے تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے بھی بھلائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے تمام دعاؤں میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے دعا سے کسی ایک کی بھی پریشانی دور ہو گئی تو نیکی ساری آپ کے حصے میں آ جائے گی، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو میں اب آپ سے یہاں پر اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔